میں دیکھتا ہوں کہ میری غلطی کہاں ہے. اگر میں خط لکھتا ہوں تو پھر میں مجرم ہوں. 5 سیکنڈ کی سزا آپ کے سیاسی مستقبل کو متاثر کر سکے. مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. 10 سال قید میں بھی رہا ہوں. میری ڈیسٹنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہے. خط لکھنے سے تو کوئی الرجی نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی سی ہو رہی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. 26 مئی تقریباً پچھلے مہینے میں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ 5 سیکنڈ کی سزا آپ کے سیاسی مستقبل پر کیا اثر ڈالے گی. یوسف رضا گیلانی کا جواب سنتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 5 سیکنڈ کی سزا آپ کے سیاسی مستقبل کو متاثر کر سکتی ہے اور اگلی دفعہ آپ الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی آپ داخل نہ کرا سکیں اور الیکشن سے لڑنے سے آپ بارڈ ہو جائیں اور 2013 کے بعد آپ کا سیاسی مستقبل مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. میں 10 سال قید میں بھی رہا ہوں. اب آپ تو 5 سال کہیں گے. 5 سال اکارڈنگ ٹو دا نیپ لاز اینڈ 10 years اکارڈنگ ٹو دا جیل مینول. میں 10 سال رہا ہوں. تو یہ بتائیں میری ڈیسٹنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. جی یہ وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز اور میرا مستقبل کا فیصلہ خدا کرنے والا ہے. فیصلہ تو آج سپریم کورٹ نے بھی ایک صادر کیا اور اس فیصلے میں صاف بتایا گیا کہ 5 سال کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہو سکتے اور وزیر اعظم کے عہدے سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا. اب آگے صورتحال کیا بنے گی؟ نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سیاسی بندر بانٹ کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور ایاز امیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. ایاز امیر صاحب پولیٹیکل بارگیننگ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ کولیشن پارٹنرز اتنے سارے ہیں, PMLQ ہے, MQM ہے, کیا ہر کوئی اب اپنا شیئر لے گا, بارگیننگ چپس اپنے بڑھائے گا؟ ایسے ہوتا ہے ایسے سچویشنز میں کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن اور ایڈوانٹیج اور کنسیشن, لیکن میرا خیال ہے کہ جو بارگیننگ کے بادشاہ اور ماہر ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ اس نازک موقع پہ اس چیز سے اجتناب کیا جائے کیونکہ حالات بہت ہی فریجائل ہیں اور میرا خیال ہے کہ زیادہ بارگیننگ کی گنجائش جو ہے یہ حالات اجازت نہیں دیتے. نازک کیسے ہیں حالات ایاز امیر صاحب؟ دیکھیے جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی پیپلز پارٹی اور کولیشن کے پاس میجورٹی ہے, انہوں نے وزیر اعظم بنانا ہے. ہندوستان میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ کولیشنز جو ہیں بنتے بنتے ٹوٹی ہیں, پھر ان سے دوبارہ وہ چیز کچھ نہیں بنی. میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ ایسے ہوگا, کیا پتہ بالکل کولیشن ایسے ہو, لیکن ایک پاسبلٹی تو ہے کہ اس پہ زیادہ پریشر بنے تو یہ وزیر اعظم کے انتخاب میں اتنا سموتھلی نہ ہو جتنا کہ شاید کولیشن پارٹیز توقع کرتی ہیں. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. شفقت محمود صاحب سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شفقت محمود صاحب, کیا یہ صحرا آپ کی پارٹی کے سر جانا چاہیے تحریک انصاف کی کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو کنسنسس وزیر اعظم بھی تھا اسے عدالت کی طرف سے ہٹانے کے لیے آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلا کا ایک کلیدی کردار تھا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا ہمارے دانست میں اس فیصلے کو چیلنج, اس فیصلے کو اوور ٹرن اسپیکر صاحبہ نہیں کر سکتی تھی. اور یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے کیا تھا. اور جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد اسپیکر صاحبہ نے اس کو آگے بھیجنا تھا لیکن انہوں نے نہیں بھیجا. تو ہم نے سمجھا کہ یہ آئین کی نفی ہے, اور کیونکہ ہم نے سمجھا کہ یہ آئین کی نفی ہے اس لیے ہم نے اس کے خلاف اپیل کی. اور یہ یقیناً ہمارے سر پہ سہرا جاتا ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے اگر ہم نے پٹیشن دی اور وہ آج ایکسیپٹ ہوگی اور اس پہ کچھ لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئے ہیں جو آئندہ بھی چلیں گے. شفقت محمود صاحب, آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں اور تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں. تاریخ آپ کی پارٹی کا اس میں جو کردار رہا ہے اس کو کس طرح سے یاد رکھے گی؟ میرا خیال ہے تاریخ دیکھے گی کہ
کس پارٹی نے قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پٹیشن جو تھی، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہماری پٹیشن جو تھی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے تھی، اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو گیا. جمہوریت کے حوالے سے کیسے یاد رکھا جائے گا؟ جمہوریت کے حوالے سے کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ پریسیڈنٹس کا نام ہے، جمہوریت جو ہے وہ بیلنس آف پاور بٹوین ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کا نام ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا نام ہے. تو جہاں پہ امبیلنس ہوگا اس بیلنس کو درست کرنا جو ہے وہ ایک ایوولوشن ہے ڈیموکریسی کی. اور یہ جو آج آپ کا فیصلہ جو آج آیا ہے، جو ہماری پٹیشن پہ آیا ہے، اس سے جو ایک امبیلنس تھا اور ایک جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو رہا تھا کہ جس میں ایک ادارے کا فیصلہ جو ہے دوسرا ادارہ ماننے سے انکاری تھا، تو میرا خیال ہے یہ امبیلنس جو تھا یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کے لیے. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے بیلنس آف پاور اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ذکر کیا. ایاز امیر صاحب، ان ٹرم سے کیا مراد ہے اور آج کے فیصلے میں کیا جو شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں دونوں باتیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ ہماری جو ہے اور چیف جسٹس صاحب یہ بڑے پاورفل ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، لیکن اس سفر جو ہے جو کہتے ہیں رول آف لا کے لیے، اس میں بڑے الزام بھی اپنے دامن پہ جو ہیں انہوں نے ان کو دعوت دیا ہے کہ الزام بھی لگیں. بہت ساری چیزوں میں سپریم کورٹ نے تو ایسی تیزی تو میں نہیں کہوں گا، انتھوزیازم دکھائی ہے. کئی ایسے چیزیں ہیں جس میں بالکل اتنے گہرے ڈیپ فریزر میں ڈال دیا یا کبھی ہاتھ بھی لگایا تو بڑے نرم ہاتھوں سے لگایا. یہ چیز اگر اس سے اجتناب کیا جاتا اور کچھ توازن رکھا جاتا تو شاید بہتر تھا. یہ جو حکومت ہے، مطلب اس نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نااہلی کی انتہا کر دی، لیکن جس طرح کی پیشیاں سپریم کورٹ کے سامنے اس حکومت کو بھگتنی پڑی ہیں، آپ کسی تحصیلدار کو بھی ایسے وہ پیشیاں بھگتنے کے چکر میں ڈال دیں تو وہ بھی کام نہ کر سکے. یہ تو چلے نااہلی تو ان کی مان لی، وہ تو ایک کہ ہم شروع سے بحث کو کرتے ہیں، لیکن آئے دن ادھر اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں بس یہ حکومت اپنی وہ دفاع ہی کرتی رہ گئی اور اس میں 4 سال اس نے گزار دی. شفقت محمود صاحب، آپ نے ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ذکر کیا اور آج کے فیصلے میں مجھے ایک لفظ نظر آیا، جوڈیشل ریویو. تو یہ جوڈیشل ریویو کی پاور ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ سے فلو کرتی ہے یا انہیرنٹ پاور ہوتی ہے کورٹ کی؟ دیکھیں، ساری پاورز تو آئین سے فلو کرتی ہے نا، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور آئین جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے یا ہمارے کیس میں پارلیمنٹ مل کے آئین بناتی ہے. لیکن جب آئین بن جاتا ہے تو اس کے اندر جو پاور سپریم کورٹ کی ہے وہ ایکسکلوسیو ہے ریویو آف ان دا سینس کہ جو بھی آئین کی تشریح ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. فائنل لا قانون کیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. کسی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کیا ہے یا آئین کی آخری تشریح کیا ہے کوئی اور ادارہ کر سکے. یہ جو سٹینڈ تھا ہمارے وزیر اعظم کا یا ان کے دوستوں کا کہ جی آئین کی فلانی شک یا فلانی شک کے تحت سپریم کورٹ کو یہ نہیں کر سکتا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب اس لیے نہیں تھا کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار آئین جو ہے صرف سپریم کورٹ کو دیتا ہے کہ وہ آخری یعنی کہ فائنل ڈٹرمنیشن کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. جی ناظرین، ہم آپ کو سناتے ہیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے 26 مئی کے انٹرویو میں ہم سے بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اصل ٹارگٹ کون ہے اور وہ خط کس وجہ سے نہیں لکھ رہے. میں دیکھتا ہوں کہ میری غلطی کہاں ہے. جو آپ نے کہا کہ مجرم وزیر اعظم، تو اس پہ ایک پریزیڈنٹ کو استثنا حاصل ہے اور پارلیمنٹ نے دیا، میں نے نہیں دیا. اور اس استثنا کے ہوتے ہوئے اگر میں خط لکھتا ہوں تو پھر میں مجرم ہوں. تو اگر میں خط نہیں لکھتا میں آئین کی پاسداری کر رہا ہوں. تو اس لیے میرا دل، میرا ضمیر مطمئن ہے اور ٹارگٹ بھی میں نہیں ہوں. اور اس لیے آئی ایم فالوئنگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رول آف لا. ٹارگٹ کون ہے؟
دیکھیں وہ تو 248 کے مطابق استثنا تو صدر صاحب کو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر صاحب کے خلاف خط لکھنا چاہیے، اور پارلیمنٹ نے اس کے برعکس کیا ہوا ہے، انہوں نے ان کو استثنا دیا ہے، صرف پاکستان کی پارلیمنٹ نے نہیں، پوری دنیا کی پارلیمنٹ۔ اور یہ معزول وزیر اعظم جو ہٹا دیے گئے یوسف رضا گیلانی 26 مئی کو کہے تھے کہ اصل ٹارگٹ میں نہیں، اصل ٹارگٹ صدر آصف علی زرداری ہیں اور وہ مجرم نہیں ہیں، انہوں نے آئین کی پاسداری کی۔ شفقت محمود صاحب اور ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں سابق وفاقی وزیر جناب اعجاز الحق صاحب نے بھی جوائن کیا، اور اعجاز الحق صاحب کو اس فیصلے کے بارے میں شاید پہلے سے علم تھا۔ کیوں اعجاز الحق صاحب؟ علم تو نہیں تھا میرے، مطلب پولیٹیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے نا ہماری سب کی۔ اچھا، میں نے کہا شاید کوئی چڑیا تھی آپ کے پاس۔ نہیں، چڑیا تو ہے، چڑیا نے بہت کچھ بتایا۔ اچھا، تو کیا بتایا؟ اور دیکھیں یہ ہونے کو جا رہا تھا، کیونکہ جوڈیشری کی جو اسٹیک پہ تھا ان کا سارا معاملہ، کہ اگر ان ایسے فیصلوں کو نہ مانا جاتا تو پھر آگے جا کر بہت کنفرنٹیشن بہت زیادہ ہو جانی تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ حکومت کی خواہش تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے آرٹیکل 90 کو انووک کریں، اور ہاں کنفرنٹیشن ایسی ہو کہ انٹروین کروایا جائے، آرمی کو بلایا جائے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا جائے۔ لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا ہے، میرے خیال میں وہ بڑا اچھا احسن طریقہ ہے، اور یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کو مان لیا ہے، اور اب اس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ تھا ان کے پاس؟ آپشن تھی، ماننا تھا نا انہوں نے، لیکن سلوشن تو ابھی بھی نہیں نکلے گا نا، سلوشن تو ابھی نکلے گا۔ جتنی انسٹیبلٹی ہوگی ملک کے اندر، میرے خیال میں اگلے وزیر اعظم کے آنے کے 48 گھنٹے کے اندر اندر اسے کہا جائے گا کہ تم بھی خط لکھو، اور پھر یعنی کہ جیسے ہی نیا وزیر اعظم آئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کہا جائے گا کہ خط لکھو، کوئی نہ کوئی پٹیشن لے کے چلا جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، میں ناظرین کو بتاتا چلوں، ناظرین یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم کو خط لکھنے سے الرجی تھی۔ آپ بھی ذرا سنیے گا کہ الرجی، جب میں نے ان سے پوچھا کہ خط لکھنے سے الرجی ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ خط لکھنے سے تو کوئی الرجی نہیں ہے آپ کو؟ تھوڑی سی ہو رہی ہے یہ ادھر سے۔ جی اعجاز الحق صاحب، آپ نے سنا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو الرجی تھی خط لکھنے سے، تو جو نیا وزیر اعظم آئے گا پیپلز پارٹی کا، اس کو الرجی نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس وقت جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ لائلٹی آپ کی ملک کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، کہ لائلٹی آپ کی کسی شخصیت کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی جس شخص کو ڈھونڈنے گا اور شخصیت کو لے کر آئے گی، ڈھونڈے گی، اس کی لائلٹی ہے شخصیت کے ساتھ ہوگی، نہ آئین کے ساتھ ہوگی، نہ ملک کے ساتھ ہوگی، اور یہی آصف علی زرداری کے ساتھ لازمی بات ہے۔ سیف گارڈ تو کرنا ہے، یہی بات تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہتے تھے کہ ٹارگٹ میں نہیں ہوں، ٹارگٹ تو آصف علی زرداری۔ ساری قوم کو معلوم ہے یوسف رضا گیلانی واز ناٹ اے ٹارگٹ، بٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایسا پریسیڈنس چھوڑ کر جاتے۔ دیکھیں یہ پارٹیاں آنی جانی ہوتی ہیں، وزیر اعظم بن گئے، ملک جو ہے اس نے رہنا ہوتا ہے، آئین کی بالادستی ہوتی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ تاریخ کے اندر اپنا ایک بہت اچھے طریقے سے نام لکھوا سکتے تھے۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا، یہ آپ کا انالیسز ہے یا انفارمیشن ہے کہ جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا اسے بھی خط لکھنے کا کہا جائے گا؟ یہ تو مطلب ہر کسی کو معلوم ہے، آپ کسی بچے کو بھی پوچھیں گے یا ٹانگے والے کو بھی پوچھیں گے، وہ بھی آپ کو یہ کہے گا کہ بچوں خط تو لکھنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے ذہن میں کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، دیکھیں نا یہ چیزیں تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں نا۔ اب اس وقت دیکھیں نا، اس مشکل سے ملک کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ موجودہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے حکومت خود یا صدر خود ایک نئے مینڈیٹ کی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کیونکہ یہ ہونے کو جا رہا ہے۔ ایاز امیر صاحب، آپ نے اعجاز الحق صاحب کی گفتگو سنی اور ان کی انفارمیشن بھی ہے، انالیسس بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس کو اگلے 48 گھنٹے بعد کہا جائے گا کہ جناب اب آپ کی باری ہے، آپ بھی خط لکھیں۔ تو اگلے وزیر اعظم کو اگر الرجی کی پرابلم ہوئی تو کیا ہوگا؟ یہ 48 گھنٹے ہوں یا وہ ہو، یہ تو میرے خیال نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ جو ہے چیز چلتی رہے گی۔ مجھے صرف اس میں جو تھوڑا سا اچنبھا ہے کہ جو کیسز NRO میں تھے جن کو انڈیمنٹی ملی تھی اور جو بعد میں آرڈر کے تحت ریوائیو ہوئے تھے، ان کی تعداد کچھ 6000 سے زیادہ تھی۔ 6000 میں کیسز میں سے سوائے سوئس کیسز کے کسی اور کوئی آپ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ یہ فلانا کیس بھی ہو سکتا ہے؟
کراچی کا 302 کا فلانا مقدمہ ہو سکتا ہے جس میں اتنے لوگ قتل ہوئے یا مبینہ طور پہ جن پہ کوئی ایلیگیشن تھی، وہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک یہ چیز ہے۔ تو جو اگلا وزیر اعظم ہوگا، جس قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں ایپیکس کورٹ کی ڈائریکشن، ضرور وہ بات ہوگی اور یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا، اور گورنمنٹ کو سیٹل جو ہے اپنا وہ ہونا، ویسے بھی 5ویں سال میں جا رہے ہیں تو ان سیٹلنگ پیریڈ تو ویسے ہی ہو گیا ہے، اس سے اور زیادہ ایک سائیکولوجیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی، یہ اسیوم کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے بڑا سموتھلی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ہوائیں چلتی رہیں گی اور یہ تھپیڑے لگتے رہیں گے۔ شفقت محمود صاحب، ہوائیں چلتی رہیں گی، تھپیڑے لگتے رہیں گے، آپ کی پارٹی دم دمادم مست قلندر میں آج کل کچھ زیادہ ہی بلیو کرتی ہے، کیا ارادے ہیں اگلے چند دنوں میں آپ کی پارٹی کے؟ جی ہم کل ایک ہماری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے جس پہ ہم مزید اس فیصلے پہ غور و فکر کریں گے، لیکن ہم عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جن مسائل میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے، جس طرح کی آپ کو بے چینی عوام میں نظر آ رہی ہے، جس طرح آپ کو آج بھی جو مظاہرے ہیں لوڈ شیڈنگ پہ اور باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں، اضطراب ہے ساری قوم میں، اور اس اضطراب کا اگر کوئی حل ہے تو وہ انتخابات ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے، اس میں تو آپ وزیر اعظم بھی نہیں رہے، تو یہ پارٹی یہ سارے جو مل ملا کے انہوں نے... آپ سڑکوں پہ آئیں گے انتخابات ارلی کروانے کے لیے، جلدی کروانے کے لیے؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا، جب معاملات اس حد تک بگڑ جائیں اس وقت پھر ایک ہی ہوتا ہے نا کہ گارڈینز ناٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو کٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ لیکن شفقت محمود صاحب معاف کیجئے گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں، آپ کی پارٹی دعوے تو بہت کرتی ہے، جب عمل درآمد کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی گرمیاں زیادہ ہیں۔ جی کہہ رہا ہوں آپ کی پارٹی، معاف کیجئے گا، یہ میرا اپنا انالیسس ہے کہ آپ کی پارٹی دعوے تو بہت کرتی ہے، جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھاگ جاتی ہے، اور آج کل ویسے بھی گرمی ہے، کیسے نکلیں گے آپ کے لوگ سڑکوں پہ؟ جی دیکھیں، سڑکوں پہ نکلنے والی بات وقت جب آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو ثابت کریں گے۔ کل ہم نے سارے ملک میں احتجاج، ٹائم لائن کیا ہے، کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں آپ؟ وہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ نظر آ شفقت جائے محمود صاحب کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں، کوئی ٹائم لائن؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ ملک کے جو اس وقت جس مصیبت میں گھرا ہوا ہے اس کے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اور میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک نیا انتخاب ہے، اور اس نئے انتخاب کے لیے اگر جدوجہد کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے، لیکن آپ کو میں ویسے ایک سلوشن بتا رہا ہوں یا ایک حل بتا رہا ہوں کہ ان مسائل سے نکلنے کا حل، بہترین حل جو ہے، جیسے ابھی اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ جی نیا پرائم منسٹر آئے گا تو اس کو بھی 48 گھنٹے میں نوٹس مل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ شفقت محمود صاحب اپنی پارٹی میں انتخابات کرا نہیں سکتے، ملک کے انتخابات کی آپ بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جہاں ایک طرف نئے وزیر اعظم کی تلاش ہو رہی ہے تو وہیں نئے انتخابات کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ ایاز امیر صاحب، آپ کی پارٹی بھی کیا نئے انتخابات چاہتی ہے؟ جی بالکل، نون لیگ تو پہلے سے کہہ رہی ہے کہ یہی جو اس بات پہ تحریک انصاف اور ہمارا اتفاق ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا مینڈیٹ کہیے یا اپنی سیاسی جو ہے کچھ ریلیونس بالکل کھو چکی ہے اور نئے انتخاب کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ایاز امیر صاحب، آپ اتنے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، رائٹر ہیں، ہمیشہ آپ لکھتے رہے ہیں کہ جمہوری حکومتوں کو مدت پوری کرنے دینی چاہیے، تو پھر 6 ماہ رہ گئے، کیوں 6 ماہ میں اتنے تاولے ہوئے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں صبر کر سکتے کہ 6 ماہ بعد انتخاب تو ہونے ہیں، تو ابھی ارجنسی کیا ہے؟ دیکھیے، پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں بہت پہلے بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ ٹرم 5 سال کی ٹرم کے بعد ہی الیکشنز ہوں۔ برطانیہ میں، کینیڈا میں جب وہ کچھ اور کرائسس ایسے ہوتا ہے، کچھ چاہے میجورٹی کا یا کوئی اور، پہلے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یہ آپ 8-10 مہینے ایسے ڈریگ ہم آیا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ میرا خیال، میں امپارشلی سمجھتا ہوں، آبجیکٹیولی، کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اور اگر نہ گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے جی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اخبارات میں لوگ جو ہیں اس ڈیموکریٹک سسٹم کی اوبیچوریز لکھنا جو ہے دھیرے دھیرے سے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے نہیں چل رہا، کولیپس ہو جائے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ پرانے وقتوں میں تو اس سے 1000 گنا کم جواز ہوتا تھا
اور ہمارے وہ جو ہیں بھائی جو ہیں یہاں آ کے وہ قبضہ کر لیتے تھے. تو یہ حالات کہہ لیجئے یا ریجنل سچویشن کہہ لیجئے یا پاکستانی ٹوٹی پھوٹی پولیٹیکل سسٹم کی میچورٹی کہیے کہ ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی. لیکن آپ 8-10 مہینے اس انرکی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں, جو آپ کو یہ رائٹس میں نظر آئی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پہ لوگ باہر نہیں آ رہے, تو تنگ ہو کے آ رہے ہیں, بجلی لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے آ رہے ہیں. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اجازت الحق صاحب, آپ آج ٹویٹ کرتے رہے کہ آپ کے پاس بھی چڑیا اور وہ فیوچر کا منظرنامہ آپ کو بتا رہی ہے, اور آپ کو اگلے 2 جو نام چل رہے ہیں وزیر اعظم کے وہ بھی آپ کو پتہ ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو اتنے اوتھینٹک نہیں تھے. پچھلے ہفتے ایک میٹنگ ہوئی تھی حکومتی پارٹی کی, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب سے کوئی نہ آئے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں اب جانے والا ہوں. تو یہ ان کی پرسنل ریکویسٹ تھی. اب اس کو پارٹی مانتی ہے یا نہیں مانتی, تو پھر پروسیس آف ایلیمنیشن سے یہ دیکھا گیا تھا کہ اور کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سامنے تو اب رہ کون گیا آخر میں؟ ابھی دیکھیں, ابھی کچھ بھی نہیں پتا. ابھی یہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آخری مومنٹ پہ کون ایک اور اسپینر بھی پھینک سکتا ہے. پی ایم ایل کیو بھی کیا پوزیشن لے گی, کیونکہ منی بل میں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے تو پارٹی لیڈرشپ کی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. تو ایک ان کے پاس ایک بارگیننگ چپ تو ہے اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کولیشن پارٹنرز کو اس وقت ایک اگر پازیٹیو رول ٹو سیو ڈیموکریسی پلے کر سکتے ہیں وہ, اور وہ حکومت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کرائسس تو پھر بھی چلتا رہے گا, نیا وزیر اعظم لائیں گے, پھر سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا. تو وہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو انکلوڈنگ فاٹا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو کہیں بھئی کافی ہوگی, آپ اب انٹرم کا اعلان کریں اور انٹرم گورنمنٹ کے بعد آپ الیکشنز کروائیں. اور الیکشنز کی انٹرم گورنمنٹ, یہ انٹرم گورنمنٹ کا پروپوزل کیا ہے؟ یہ صرف الیکشن تک ہے یا کچھ زیادہ عرصے تک باتیں فلوٹ کر رہی ہیں؟ آپ رہتے بھی پنڈی میں, دیکھیں وہاں پہ کچھ زیادہ اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے, خبریں سنیں زیادہ آتی ہیں. نہیں دیکھیں, اس وقت تو ہر کسی کی خواہش ہے کہ آئین کے مطابق معاملات آگے چلیں, لیکن اگر کرائسس بڑھتا جائے گا, اگر اکانومی تباہی کی طرف جائے گی, اگر لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہوگا, تو پھر لازمی بات ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو پاکستان کے اندر یہی جو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آ جائے. اس پہ بہت عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے اور بہت سی جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ 111 بریگیڈ بھی وہاں پہ قریب ہے, وہ تیاری کر رہی ہے کچھ کہ نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ 111 بریگیڈ کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں نا, یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن کس کی خواہش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت کی بھی خواہش تھی کہ بھئی اب ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ ہمیں ایک شہادت کا موقع مل جائے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, شہادت ملی نہیں, گیلانی صاحب نے تو خیر اپنی حماقتوں سے اور اپنی غلطیوں سے یہاں تک پہنچے نا وہ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2-4 ہفتے اگلے میں جو بڑے اہم ہیں یہ فیصلے ہونے ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ کوئی اور انسٹیٹیوشن ہے, وہ بیٹھ کر ملک کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. آج بھی تو ملاقاتیں ہوئی ہیں میرا خیال پنڈی میں, کوئی لازمی بات ہے. دیکھیں نا, اس اہم موقع پر انہیں سوچنا تو پڑے گا, انہیں دیکھنا تو پڑے گا, کیونکہ اگر پورے ملک کی آپ کی سیکیورٹی اسٹیک پہ ہے, آپ کے اسٹیبلٹی اسٹیک پہ ہے, آپ کی اکانومی اسٹیک پہ ہے, تو پھر ہر کسی کو کوئی اپنا مشورہ بھی دینا پڑے گا اور ہر کسی کو ایک پازیٹیو کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن بھی کرنی پڑے گی, جیسے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بحالی کے وقت ہوئی تھی. یعنی کہ سرجیکل انٹرونشن کریں, آپ یہ نہ کریں کہ ٹیک اوور ہو جائے یا اس قسم کی کوئی معاملات ہو جائیں, تاکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور جمہوریت بھی جو ہے وہ چلتی رہے. سرجیکل انٹرونشن کے حق میں میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکومت ہٹ درمی جس طرح وہ کر رہی ہے اسی طرح وہ کرتی گئی تو پھر سرجیکل انٹرونشن ضرور ہو سکتی. ایاز امیر صاحب, حکومت کی ہٹ درمیاں یا اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جاری ہیں اور سرجیکل انٹرونشن ہو سکتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی ماحول بنتا ہوا؟ نہیں, حکومت میں تو کہوں گا ابھی تو حکومت کی عاجزی آ رہی ہے, اس کی ہٹ درمی تو کوئی نہیں آ رہی. بار بار کا جب وہ حکم نامہ آیا ہے تو وزیر اعظم وہاں پہ پیش ہو گئے. میرا خیال ہے ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں کچھ تھوڑا بہت کوئی بولا بھی تھا تو اٹارنی جنرل ہی بولا تھا. ان کے تو بخلا بھی وہاں کھل کے باتیں نہیں کرتے, لیکن اٹارنی جنرل تو کافی کھل کے بول رہے ہیں آج کل. وہ صرف میں کہہ رہا ہوں ایک وہی ان کی طرف سے کھل کے بولا ہے. پہلے کچھ کوشش کی تھی بابر اعوان نے, اس کی اور بنا پہ وجوہات پہ اس کی بھی چھٹی ہو گئی.
تو یہ تو بیچاری حکومت جو ہے نااہلی اور عاجزی کے بیچ میں ماری ہوئی حکومت ہے، اس نے حق درمی کیا دکھانی؟ نااہلی عاجزی کے درمیان ماری ہوئی حکومت ہے، نہ صرف یہ بلکہ ان کے اپنے وکلا کے درمیان بھی لڑائیاں رہیں. اور آج بابر اعوان صاحب نے اعتزاز احسن پہ ایک کمنٹ پاس کیا کہ اگر 100 روپے کا وکیل کریں گے تو اڈیالہ تو جانا پڑے گا، لیکن اس 100 والے جو 100 روپے کی فیس ہے اس میں آج کل آپ اڈیالہ بھی نہیں جا سکتے، اور فیصلہ تو یہی آنا تھا. یہ بابر اعوان صاحب کا کہنا. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیسے بن رہا ہے، نئے وزیر اعظم کی تلاش میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور نئے انتخابات کے مطالبے جو چل رہے ہیں وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہیں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے چلیں گے. سعید غنی صاحب، آپ سپریم کورٹ بھی جاتے رہے ہیں، وہاں پہ جو ماحول تھا اور آج جو ججمنٹ آئی، کیا یہی ایکسپیکٹڈ تھا یا کچھ ڈیفرنٹ فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ شاید مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، لیکن میں نے جو 2 دن آبزرو کیا مجھے تو اندازہ تھا کہ 100% یہی فیصلہ آئے گا جو آج ہم نے سنا ہے. اب اس میں بنیادی طور پر دیکھیں، مجھے جس چیز سے ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب فوجی عامر یہاں آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں ان کی مخالفتیں کرنے کی، لیکن اگر وہی اختیار جو فوجی عامر اختیار کرتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں کافی عرصے تک، اب یہی اختیار اگر جوڈیشری کو مل جائے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے اگر الیکٹڈ لوگوں کو اس طرح ہٹانا شروع کر دیں گے تو فوجی عامروں کو تو روکنے کے ہمارے پاس جواز تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنے گا. تو یہ یہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو آج خوش ہو رہے ہیں، جو پٹیشنر بنے ہوئے تھے، یہ بات کے لکھ کے نوٹ کر لیجئے کہ کل وہ اس پٹیشن پر پچھتائیں گے اور وہ خود کوشش کریں گے کہ عدالتوں کو جو یہ اختیار ہم نے دے دیا ہے کہ جن لوگوں کو لاکھوں کروڑ لوگ منتخب کرتے ہیں ان کو ایک عدالتی فیصلے کی بنیاد پر، اور وہ بھی کنٹروورشل قسم کے فیصلے کی بنیاد پر اگر ڈسلوج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ تھمے گا نہیں. اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور یہ بہت سوچنے کا لمحہ ہے ہمارے لیے. یہ اعجاز الحق صاحب ایسا ہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اب صدر مملکت کو کہا ہے کہ وہ انشور کریں کہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس جو ہے وہ ملک میں چلتا رہے، تو صدر صاحب یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے، کنفرنٹیشن نہ ہو، بیسیکلی اس لیے ڈائریکشن دی گئی کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ پیپلز پارٹی میں بھی ہاکس بھی ہیں، اور جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہاں تک بھی بات چیت ہوئی تھی کہ کیا اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا جائے، اس ایگزیکٹو آرڈر کو واپس لے لیا جائے. تو یہ سارے پہلو جو ہیں ان پہ غور کیا گیا تھا. تو میرے خیال میں ڈائریکشن اس لیے دی ہے کہ جمہوریت بھی قائم رہے اور وہ بجائے کنفرنٹیشن کے ایک سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ایک نئے وزیر اعظم کو لے کر آئیں، اور امید ہے کہ لیکن اس میں لگ رہا ہے کہ شاید ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. سعید غنی صاحب، صدر مملکت صاحب کیسے انشور کریں گے پارلیمنٹری سسٹم کی کنٹینویشن کو، کیونکہ یہ تو احکامات میں دیا گیا ہے پیرا نمبر 5 میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے، کیسے ممکن ہوگا؟ اگر وہ نہ بھی دیا جاتا تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ پریزیڈنٹ صاحب ہی کسی کو کہیں گے کہ بھئی آپ جائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں. اور ویسے کس کو کہہ رہے ہیں؟ فیصلے تو سنا ہے کہ ہو گئے ہیں. ہلو، سنا ہے فیصلہ تو ہو گیا ہے، نیا وزیر اعظم اب بھی آپ نے تلاش کر لیا ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہوا ہوگا اور اس کی ضرورت بھی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ویکیوم میں کریٹ ہوا ہے تو اس کو ہم زیادہ عرصے تک برداشت تو نہیں کر سکتے کہ اسی طرح کا ویکیوم رہے، اور کسی نہ کسی کو پرائم منسٹر بننا ہے اور انشاءاللہ بنے گا، اور اس کے بعد پھر حکومت ہماری اسی طرح چلے گی جس طرح چل رہی تھی. سعید غنی صاحب، آپ کے خیال میں نئے وزیر اعظم کو نوٹس کب تک ملے گا کہ آپ بھی سوئس حکام کو خط لکھیں؟ یہ تو میرا خیال ہے عدالتوں سے پوچھیں، لیکن جس تیزی سے ہمارے فیصلے نپٹائے جاتے ہیں ہمارے مقدمات سے، جتنی رفتار ہے وہ میرا خیال ہے چند دنوں کی بات ہوگی، مہینے تو نہیں لگیں گے اس میں. یہ تو مہربانیاں پی ایم ایل این کے اوپر ہوتی ہیں جن کے مقدمات دفن ہو جاتے ہیں اور پھر نکلتے نہیں. چند دنوں کی میں نے کہا جس رفتار سے ہمارے مقدمات نپٹائے جاتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی مہینوں یا ہفتوں کی بات ہی لگتی ہے. ہماری تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوتی ہیں. اچھا سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ان کے مقدمات دفن کر دی جاتے ہیں جس کے بعد وہ ملتے نہیں ہیں. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. 26 مئی کو میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو انٹرویو کیا اس میں بھی کچھ اسی قسم کی بات آئی تھی، وہ آپ کو سناتے ہیں. He remained for 9 years اور ٹائم بارڈ ہونے کے بعد ان کی اپیل ہوئی، اور وہ مورل ٹرپیچوڈ میں تھے کہ ہائی جیکنگ میں تھے، اور میرے اوپر کوئی نہ فائنینشیل کرپشن ہے نہ میرے اوپر کوئی مورل کرپشن ہے. میرے اوپر صرف یہ ہے کہ ڈس اوبیڈینس آف ناٹ رائٹنگ اے لیٹر which to my knowledge which I was advised, and I appreciate that advice was correct, that President has complete immunity. اعجاز الحق صاحب، آپ نے سعید غنی صاحب کو بھی سنا، سید یوسف رضا گیلانی صاحب ایک وزیر اعظم کو بھی سنا. ان کی یہ پرسیپشن صحیح ہے یا یہ جان بوجھ کے کورٹ کو
ریڈ فلیگ دکھاتے رہتے ہیں؟ دیکھیں نہیں، فوکس تو لازم بات ہے انہی پہ ہوگا جو حکومت میں ہوں گے، اور اگر وائلیشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی، رائٹ فرام چینجنگ دی ڈی جی ایف آئی اے ٹو، مطلب کہ انکوائریز نہیں ہونے دینا، لوگوں کو پروموٹ کر دینا، تو وہ حکومت ہی کر رہی تھی نا، تو فوکس ہمیشہ حکومت ہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہنا جی کہ اب آپ کسی کو سڑک سے بھی پکڑ کے لے آئیں، اس کا کیس جو ہے وہ 15 سال سے جو ہے پڑا ہوا ہے ایک سائڈ میں، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ لازم بات ہے فوکس انہی پہ ہوگا جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی سے زیادہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے، کیونکہ وہی چاہ رہے تھے کہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے۔ دیکھیں ایک کیس تو نہیں، میرے خیال میں متعدد کیسز ایسے ہیں سپریم کورٹ کے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، متعدد کیسز ایسے ہیں جن کو روکنے کی کوشش کی گئی، متعدد سرکاری افسران ایسے ہیں جنہیں پھر تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی یہ کہنا جی کہ وہ نہیں ہے بیلنس، اور جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کویشچن ہے شاید اس جمہوری سفر میں اس کا بھی تعین ہو رہا ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہمیں بوسٹن سے جوائن کر رہی ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں امریکہ سے جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیں وہاں سے بیٹھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، کیا صورتحال کا انالیسس ہے امریکہ میں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہوا اس میں دو تین سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا سپریم کورٹ کے جا کے لارجر بینچ پر اپیل کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ دیکھیے کچھ لیگل سوالات ہیں، ان کے لائر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپیل میں نہیں جانا، اپیل میں نہیں گئے تو اس کے بعد آپ کے سامنے نتیجہ آ گیا۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا علاوہ کنٹیمپٹ پہ یہ پوزیشن لینے کا ارشد، کیونکہ سپریم یہ قصہ سارا خط کا چل رہا ہے۔ خط کی بھی جو حکومت کی ایک جوابی لیگل کارروائی تھی اس میں حکومت کبھی کھل کے سامنے نہیں آئی استثناء کے معاملے میں۔ آپ کو بھی معلوم ہے یہ ڈیبیٹ چلتی رہی کہ حکومت کیوں نہیں آ کے کہتی استثناء کا ہے۔ تو بہرحال ہم جس میچ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس میں تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اب اس میں قصہ مختصر حکومت بھی مان گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے اور ہم نے اس پر ایکشن آگے لینا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے ایکشن آگے لیا جائے گا تو سوال بہت سے اٹھیں گے، جو میں بھی سن رہی تھی آپ اپنے گیسٹ سے بات کریں، اور بالکل صحیح سوال ہے کہ جی ایک تو یہ کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پی ایم کا متعین کس طرح یہ کر پائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حکومت ایک سیاسی طور پہ کولیشن کو لے کے 4 سال ایک مضبوطی سے پاور کے کانٹیکس میں مضبوطی سے کھڑی رہی، حالانکہ حالات بگڑتے رہے۔ نسیم زہرا صاحبہ آپ کوئی لمبا کیئر ٹیکر کا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ امریکہ میں بیٹھی ہیں، سنا ہے کہ امریکہ سے ہی شاید کوئی نیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی نازل ہو اس ملک پہ دوبارہ۔ نہیں میرا ایسی کوئی بات آپ نے سنی ہے واشنگٹن کی پارٹیز میں؟ یقین ہونا چاہیے۔ نہیں نسیم زہرا صاحبہ میں نے سنا ہے واشنگٹن کی پارٹیز میں ایسی باتیں ہوئی ہیں، اندر ہو رہا ہے واشنگٹن کی پارٹیز میں ایسی گفتگو ہوئی ہے کہ امریکہ سے نیا وزیر اعظم آئے گا۔ نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی جو بھی گفتگو ہے بالکل وہ غلط ہے، اس میں کوئی یہ بے بنیاد ہے۔ اور میرا خیال ہے 2007 کے بعد، مجھے تو لگتا ہے 2007 کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے اپنی جو ایک ہے سچویشن اس کے حوالے سے آتی ہے۔ اور جیسے بھی آپ نے بات کی ٹرائیکاٹمی کا بہت بڑا ایک سوال ہے، اس سوال کو بھی صحیح طریقے سے اس کا جواب لانے کے لیے ہر ایک کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ 4 سال میں ہے کہ صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ اجازت الحق صاحب وہی بات آئی ٹرائیکاٹمی آف پاورز، کیا ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اختیارات کی جنگ ہے صرف، یا اس کے پیچھے کوئی بیہائنڈ دا سین فورسز بھی کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں چیکس اینڈ بیلنسز تو ہوتے ہیں، اور چیکس اینڈ بیلنسز اگر آپ آئین کی کو صحیح طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہوں، رولز اینڈ پروسیجرز کی وائلیشن نہ کر رہے ہوں، میٹرک پاس لوگوں کو ڈسکو چلانے والوں کو لا کر قوم پہ مسلط نہ کر رہے ہوں، اداروں کو تباہ نہ کر رہے ہوں، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے خود ہی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسرے انسٹیٹیوشنز کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فوج ہو جس نے کہ اس موجودہ حکومت کے دوران بھی آپ کو معلوم ہے کہ متعدد مرتبہ کیری لوگر بل سے لے کر چیف جسٹس کی بحالی سے لے کر سلالہ نیٹو سپلائیز ہر کسی کے انٹروین کرنا پڑا، کیونکہ حکومت کچھ اور انٹرونشن اب بھی انقریب تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 2 سے 4 ہفتے جو ہیں بڑے ڈیسائیڈنگ ہیں۔ اجازت الحق صاحب، سعید غنی صاحب، پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، اس دفعہ ایک وزیر اعظم کی چھٹی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے چٹھی نہیں لکھی۔ نئے وزیر اعظم کی تلاش جاری ہے اور اگلے چند ہفتے کافی کرٹیکل ہیں پاکستان کے لیے، اس پہ آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔